بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ دور جاہلیت میں لڑکیوں کی حالت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پورا عرب معاشرہ خباثت میں مبتلا تھا، اور جو برائیاں ان میں عام تھیں ان میں ایک برائی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی تھا۔ پیدا ہوتی ہی ان کو زیر زمین کر دیا جاتا تھا۔ اس کی آواز سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ کئی لڑکیاں اسی طرح زیر زمین کر دی گئیں۔ لڑکیوں کے وجود کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ سب سے پہلے لڑکیوں کو حقوق دلانے والی شخصیت بلا شک و شبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کی اہانت کی، بے عزتی کی اور نہ بیٹوں کو اس پر فوقیت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لڑکی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو بیٹیوں کی کفالت کرے یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچیں، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اور اس کے بازو میں جو انگلی ہوتی ہے ان دونوں کو ملا کر فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں، قیامت کے دن دو بچیوں کی پرورش کرنے والا اور میں اس طرح ملے ہوئے ہوں گے۔ لیکن یاد رہے، جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یہ لڑکی عطا کرتا ہے اس وقت یہ ہر قسم کے گناہوں اور معصیت سے ناواقف ہوتی ہے۔ گویا خوبصورت غیر مستور سفید کاغذ ہوتی ہے، یعنی وہ بچی پاکیزہ دل لے کر آتی ہے۔ پھر یہ والدین ہوتے ہیں جن کا کردار، تربیت اور اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں،
اور اگر وہ اس کی فطرت کے مطابق نشو و نما نہیں کرتے تو پھر یہی بچیاں پورے معاشرے کے لیے فتنے کے باعث بن جاتی ہیں۔ یہی لڑکیاں جنہیں اسلام نے عزت دی، مقام اور مرتبہ دیا، میراث میں حصہ دلوایا، ان کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا، لیکن جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں تو خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسا قدم اٹھاتی ہیں کہ والدین کا دل اور کلیجہ زخمی اور چور چور ہو جاتا ہے۔ جن ماں باپ نے اسے لاڈ اور پیار اور شفقت اور محبت کے سائے میں پالا اور بڑا کیا، آج وہی لڑکی عدالت میں والدین کے منہ پر ایسا جواب دیتی ہے کہ والدین بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں ان کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس دور میں مسلمان لڑکیوں کے غیروں سے شادی رچانے کے بکثرت واقعات پیش آ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی کلام مقدس میں صاف فرما دیا گیا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ ایک سخت اور زور آور آدمی تھے، قیدیوں کو مکے سے مدینہ منتقل کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو بلایا کہ اسے سواری پر ساتھ لے جاتا ہوں۔ مکے میں عناق نامی ایک بدکار عورت تھی جو ان کی آشنا تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلی، دیوار کی پرچھائیوں میں میرے وجود کو یعنی مجھے دیکھا، بولی کون ہے؟ میں نے کہا مرثد، خوش آمدید، اپنوں میں آ گئے۔ مرثد، آج رات چلو ہمارے ڈیرے پر، ہمارے پاس رات کو سو جاؤ۔ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے کہا عناق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس نے کہا خیمے والو، یہ دلدل ہے، یہ وہ پرندہ ہے جو تمہارے قیدیوں کو مکے سے مدینہ اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں خندمہ پہاڑ کی طرف بڑھا۔ مجھے پکڑنے کے لیے میری طلب اور تلاش میں 8 آدمی نکلے اور میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پیشاب بھی کیا جس کے چھینٹے مجھ پر پڑے۔ اتنے قریب ہونے کے باوجود وہ مجھے دیکھ نہ سکے، کیونکہ میرے حق میں اللہ نے انہیں اندھا بنا دیا۔ میں وہاں سے بچ کر اپنے قیدی ساتھی کے پاس آیا اور اسے سواری پر چڑھا کر چل پڑا۔ پھر جب میں عراق پہنچا تو میں نے اس کی بیڑی کھول دی۔ پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے کہا اے اللہ کے رسول، میں عناق سے شادی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر یہ آیت پڑھی وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، زناکار عورت سے صرف زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کر سکتا۔ بہرحال شریعت اسلامیہ نے مسلمان کے غیر مسلم سے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا جب تک وہ داخل اسلام نہ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان کا غیر مسلم سے نکاح کیوں جائز نہیں؟ اس کا جواب ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک مجلس میں ایک آدمی آیا جس نے عجیب لباس پہن رکھا تھا، کرتا الگ رنگ کا، پائجامہ الگ رنگ کا اور ٹوپی الگ رنگ کی، تینوں کا رنگ الگ الگ ہے۔ ظاہری بات یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر اٹھنے لگیں گی اور آس پاس والوں سے اس کے متعلق تبصرے شروع ہو جائیں گے۔ تو کیا اس نے لباس نہیں پہنا تھا؟ جواب یہ ہوگا لباس تو پہنا تھا مگر ڈھنگ کا لباس نہیں تھا، بے ڈھنگا لباس تھا، تینوں چیزیں الگ الگ تھیں۔ تو جب ظاہری بدن پر بے ڈھنگے لباس کو پسند نہیں کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام مقدس میں فرمایا
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے پوشاک ہو، لباس ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، تو پھر یہ بے ڈھنگا لباس یعنی مسلمان کا غیر مسلم سے نکاح کرنا شریعت اس کو کیسے پسند کر سکتی ہے؟ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔